دوستو ایران نے 18 جنوری 2025 کو خلیج فارس میں ایک خفیہ زیر زمین پہلی اڈہ دکھایا۔ یہ اڈہ کئی اپنے زیر زمین میں سے ایک ہے جہاں اپنے بحری جہاز رکھے جاتے ہیں جو دور تک میزائل مار کر سکتے ہیں اور دور دراز علاقوں میں جنگ کر سکتے ہیں۔ یہ انکشاف پاسداران انقلاب کے کمانڈر حسین سلامی نے کیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایران کی بحری طاقت کو بڑھانے اور خطے میں دشمن کو ڈرانے کے لیے بہت اہم ہے۔ دوستو ایک گزارش ہے، 99% فیورز ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں مگر سبسکرائب نہیں کرتے، تو کائنڈلی اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، ہمارے سپورٹ اور موٹیویشن کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔ یہ زیر زمین اڈہ دراصل زیر زمین شہروں کا ایک سلسلہ ہے، خاص طور پر پاسداران انقلاب کی بحریہ کی جنگی جہازوں کے لیے بنائے گئے ہیں۔ یہ زیر زمین جگہیں ایران کی بحری دفاعی حکمت عملی کا ایک اہم حصہ ہے اور اس سے پاسداران انقلاب اپنی میزائلوں سے لیس کشتیوں کو جلدی سے حرکت میں لا سکتا ہے۔ جنرل سلامی نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ تو صرف ایک چھوٹا سا اڈہ ہے، ایسے اور بھی بہت سے زیر زمین اڈے موجود ہیں جن کا مقصد بیرونی خطرات سے نمٹنے کے لیے اپنی تیاریوں کو مضبوط کرنا ہے۔ ان جہازوں کو زمین کے نیچے چھپا کر پاسداران انقلاب دشمن کے لیے ان کو ڈھونڈنا اور تباہ کرنے کے لیے بہت مشکل بنا دیتا ہے، جس سے جنگ کی صورت میں ایران کو فائدہ ہوگا۔ یہ زیر زمین اڈہ خاص طور پر تیز رفتار میزائل والی کشتی کے لیے بنایا گیا جو پاسداران انقلاب کی غیر روایتی جنگی حکمت عملی کا اہم حصہ ہے۔ یہ کشتیاں جو بالکل ٹھیک نشانہ لگانے والے میزائل مار کر سکتی ہیں، ایران کو زیادہ جدید دشمنوں اور خاص طور پر خلیج فارس میں موجود امریکی بحریہ کا مقابلہ کرنے کی طاقت دیتی ہیں۔ اس اڈے پر ایسی جہاز بھی ہیں جو سمندر میں بارودی سرنگیں بچھا سکتے ہیں، جیسے ایران ابن ہرمز اور خلیج فارس کے اہم سمندری راستوں کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ بارودی سرنگیں بچھانا ایران کی وہ حکمت عملی کا اہم حصہ ہے جس سے وہ اہم بحری راستوں کو بند کر سکتا ہے اور غیر ملکی بحری فوجوں کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ ایسے اڈے زیر زمین بنانے کی کئی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ فضائی حملوں میں محفوظ رہ سکتے ہیں، جو آج کل بہت ضروری ہے کیونکہ سیٹلائٹ نگرانی اور بالکل ٹھیک نشانہ لگانے والے ہتھیار بہت جدید ہو گئے ہیں۔ بہت سی غیر ملکی طاقتیں خاص طور پر امریکہ سطح پر موجود جہازوں کو آسانی سے نشانہ بنا سکتی ہیں، اس لیے ان کو زمین کے نیچے چھپا کر رکھنا بہتر حکمت عملی ہے۔ اس کے علاوہ اپنے بیڑے کو مختلف خفیہ جگہوں پر پھیلا کر پاسداران انقلاب اپنی فوج کی حفاظت کو یقینی بناتا ہے۔ اگر ایک یا دو اڈوں پر حملہ ہو بھی جائے تو باقی اڈے کام کرتے رہیں گے اور دفاعی کارروائیاں جاری رہیں گے۔ اس زیر زمین اسٹرکچر کی ایک اور اہم وجہ پاسداران انقلاب کی غیر روایتی جنگ پر توجہ ہے۔ روایتی بحری فوجیں بڑے بحری جہازوں پر انحصار کرتی ہیں، جبکہ ایران چھوٹی اور تیز رفتار میزائل کشتیوں کا استعمال کرتا ہے جو تیزی سے حملہ کر کے پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔ یہ حکمت عملی ایران کو کم خرچ میں زیادہ نقصان پہنچانے والے ہتھیاروں سے زیادہ طاقتور دشمنوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت دیتی ہیں۔ زیر زمین اڈے دشمن کے لیے ان کشتیوں کی جگہ کا اندازہ لگانا بھی مشکل بنا دیتا ہے، جس سے پاسداران انقلاب کو اچانک حملہ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ یہ انکشاف سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ایران سمندری دفاع پر کتنا زور دے رہا ہے، خاص طور پر جب خلیج فارس پر کشیدگی بڑھ رہی ہے۔ اب نئے ہرمز جہاں سے دنیا کا زیادہ تر تیل گزرتا ہے، ایک بہت ہی اہم علاقہ ہے۔ میزائل والی کشتیوں اور بارودی سرنگیں بچھانے والے جہازوں کو تعینات کر کے ایران خطے میں موجود کسی بھی غیر ملکی بحریہ کے لیے خطرہ پیدا کر سکتا ہے اور عالمی تیل کی تجارت میں دخل پیدا کر سکتا ہے۔
ایران امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے ساتھ جاری کشیدگی کے پیش نظر یہ پیش رفت ایران کے اس اہم آبی راستے پر کنٹرول کو برقرار رکھنے کی عزم کی یاد دہانی ہے۔ دوستو، جنرل اسلامی کے مطابق یہ زیر زمین اڈہ تو پاسداران انقلاب کے بڑے دفاعی نظام کا ایک حصہ ہے۔ ایران ایسے بہت سارے زیر زمین اڈہ بنا رہا ہے جس کا مقصد اپنی بحری طاقت کو بڑھانا ہے۔ یہ اڈے جو نظروں سے اوجھل ہیں اور فضائی حملوں کو برداشت کر سکتے ہیں، ایران کی دفاعی حکمت عملی میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ پاسداران انقلاب کے زیر زمین اڈوں کو بڑھانے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ایران خطے میں اپنی بحری طاقت کو مضبوط بنانا اور غیر ملکی بالادستی کو چیلنج کرنا جاری رکھے گا۔ دوستو، آگے کی جنگیں بہت زیادہ ایڈوانس اور خطرناک ہونے والی ہیں۔ چائنا نے ریسنٹلی ایک روبوٹک ڈاگ متعارف کروایا ہے جسے ریڈ ونگ اسٹرائکر کا نام دیا گیا ہے۔ یہ ایک کمبیٹ ریموٹ ڈاگ ہے جو کہ آن میڈ وارفیئر میں سگنیفیکنٹ ایڈوانسمنٹ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ روبوٹ ڈاگ ڈرونز کے ذریعے بارڈر پر یا کے دشمن کے قریب ڈپلائے کیے جاتے ہیں، جہاں یہ چھپ کر آٹونومس آپریشن کے ذریعے دشمن پر راکٹس داغ سکتے ہیں، جس کے لیے اس میں مائکرو راکٹس موجود ہیں۔ انہیں ایسے ڈیزائن کیے گئے ہیں کہ دشمن کی جاسوسی کر سکیں اور ڈاگ کی طرح چھپ سکیں اور حملہ کر سکیں۔ ہائی رسک انوائرمنٹ میں استعمال کرنے کے لیے یہ ایک اہم ٹیکنالوجی ہے۔ دوستو، ترکی کے TB3 ڈرون نے کچھ اہم کامیابیاں حاصل کی ہیں جو ترکی کی دفاعی صلاحیت کے لیے بہت اہم ہیں۔ سب سے پہلے تو اس ڈرون نے یہ ریکارڈ بنایا ہے کہ دنیا کا پہلا ایسا ڈرون ہے جو کسی چھوٹے بحری جہاز سے اڑ بھی سکتا ہے اور واپس اس بحری جہاز پر اتر بھی سکتا ہے۔ عام طور پر ڈرونز کو بڑے جہازوں اور زمین سے اڑایا اور اتارا جاتا ہے، لیکن یہ ڈرون چھوٹے بحری جہازوں سے بھی کام کر سکتا ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس ڈرون نے ایک نئے قسم کے چھوٹے لیکن طاقتور بم MAMT سے نشانہ بنانے کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ اس تجربے میں ڈرون نے بالکل ٹھیک نشانہ لگایا ہے۔ یہ بم ترکی میں ہی بنایا گیا ہے۔ یہ حرکت کرتے ہوئے اور اڑتے ہوئے دونوں طرح کے اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ اس کی رینج 30 کلومیٹر سے زیادہ ہے جب اسے ڈرون سے چھوڑا جائے، اور اگر کسی جنگی جہاز سے چھوڑا جائے تو یہ 80 کلومیٹر تک جا سکتا ہے۔ اس ڈرون کی کچھ خاص باتیں یہ ہیں کہ یہ بہت اونچائی تک اڑ سکتا ہے۔ ایک تجربے میں یہ 36,310 فیٹ کی بلندی تک گیا ہے۔ یہ بہت دیر تک ہوا میں رہ سکتا ہے۔ ایک ٹیسٹ میں یہ مسلسل 32 گھنٹے تک اڑتا رہا اور 5,700 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا۔ اس میں خاص قسم کا کیمرہ سسٹم بھی نصب ہے جس سے یہ دور سے دشمن کو دیکھ اور پہچان سکتا ہے۔ اس کے پروں کو موڑا بھی جا سکتا ہے تاکہ اسے جہاز پر کم جگہ میں رکھا جا سکے اور اسے دور سے بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ یہ ڈرون ترکی کے لیے بہت اہم ہے کیونکہ اس سے ترکی کی بحری طاقت میں بہت اضافہ ہوگا۔ ترکی دور دراز علاقوں کی نگرانی کر سکتا ہے اور ضرورت پڑنے پر حملے بھی کر سکتا ہے۔ مختصر کہیں، یہ ڈرون ترکی کے لیے ایک اہم کامیابی ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو یہی تک تھی۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ گزارش ہے کہ ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا۔ تھینک یو۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے keep smiling and keep supporting us۔